نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نے تراویح میں چھٹا پارہ تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان بھی بری بات نہیں کر سکتا، یعنی ایسی بات جو کسی دوسرے کو تکلیف دے، لیکن ایسا انسان جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جو مظلوم ہو، اسے اجازت ہے کہ اپنا شکوہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے۔ ایک مظلوم انسان، ظاہری بات ہے جب وہ اپنے اوپر ظلم کیا گیا بیان کرے گا تو جس نے ظلم کیا ہے ظالم کو تو وہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے مظلوم کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا شکوہ کسی ایسے انسان کے پاس جہاں سے اسے انصاف ملنے کی توقع ہو، اس کے سامنے وہ کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ۔ یہودی اور عیسائی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا تھا، اور بعد عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ۔ انہوں نے نہ ہی تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ سولی پہ چڑھا سکے ہیں، بل رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب ان کی حالت کیفیت اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 طرح کے عقیدے رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ تینوں میں سے ایک خدا ہے، مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل امین علیہ السلام، ان تینوں میں سے ایک خدا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس چیز کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہاں پہ کلالہ کی وراثت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ کہتے ہیں کہ ایسا مرد جس کی اولاد بھی نہ ہو اور جس کے والدین بھی نہ ہوں، اس کی وراثت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ تو یہاں پہ اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس کے وراثت جو اس کے باقی بہن بھائی باقی رہتے ہیں ان کی طرف جائے گی۔ اور آگے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ المائدہ کا معنی ہے دسترخوان، اور اس سورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ میری قوم کے اوپر دسترخوان نازل کیا جائے۔ تو اس صورت میں دسترخوان کا ذکر ہے، اس مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ المائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ تلقین کی ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لے اس عہد کو پورا کرو، چاہے اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، یا پھر مومنین کے ساتھ ہو، یا پھر آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی کسی کام میں کوئی عہد و پیمان کریں اس وعدے کو ضرور پورا کریں۔ اور آگے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ یہاں پہ ان جانوروں کا ذکر ہے جو قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، جن کو ہم کھا نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، کوئی بھی چیز جو مر جائے وہ ہم کھا نہیں سکتے، اور اسی طرح ایسا خون جو بہنے والا ہو، جمع ہوا خون نہیں، اس کے بعد نہیں ہو رہی، بہنے والا خون، جب ہم کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے وہ بہنے والا خون، تو وہ خون بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور ایسا جانور
جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، یعنی اس کے گلے میں رسی کے ساتھ جسے گل گھوٹو کہتی ہیں گھوٹو آ جائے تو وہ جانور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر کسی جانور کو ٹکر لگ جائے اور ٹکر لگنے کی وجہ سے جانور اگر مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ کوئی جانور گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ سینگ لگنے کی وجہ سے کوئی جانور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پہ حرام جانوروں کا ذکر ہے، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایسی چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چیز تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان مجبور ہو جائے، اسے کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں مل رہی، تو ان جانوروں میں سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہی جانور جس کو سینگ لگا ہے، جس کو چوٹ لگی ہے یا کہیں سے وہ گرا ہے، اگر آپ اس کو ذبح کر لیں، اگر آپ اس کو ذبح کر لیں تو یہ جانور بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن جس جانور کے اوپر یا جس چیز کے اوپر یا جس کھیر کے اوپر، کسی دلیے کے اوپر، کسی چاولوں کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ انسان مجبوری کی حالت میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اور آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا تذکرہ کیا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو وہاں پہ یہ آیات نازل ہوئی، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی جو دین کے اصول تھے وہ الہ العالمین نے مکمل فرما دیے۔ اب اس کے بعد دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز نہیں آ سکتی، نہ ہی کوئی نئی چیز داخل کی جا سکتی ہے۔ جو بھی کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی چیز عبادت بنا کے پیش کرے گا وہ عبادت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس پہ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوں۔ اور آگے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ کوئی مومن مسلمان ذبح کرے وہ بھی حلال ہے، اور اگر کوئی اہل کتاب عیسائی ذبح کرے تو اس کا ذبح بھی حلال ہے۔ یہاں پہ بات ہی ختم ہو گئی کہ بے شمار لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی فلاں بندہ ذبح کرتا ہے، وہ نماز میں کمی کوتاہی کرتا ہے اور دین پہ پورا عمل پیرا نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہیں یا کہ نہیں کھا سکتے؟ تو اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارا یہ سوال بنتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح اہل کتاب عیسائی، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ عیسائی ناپاک ہیں، عیسائی کا ہاتھ بھی ناپاک ہے، جس چیز کو عیسائی کا ہاتھ لگ جائے وہ چیز بھی ناپاک ہے۔ بے شمار دفعہ یہاں پہ یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ عیسائیوں کو منع کیا جائے، عیسائیوں کو پانی سے روکا جائے، کیوں؟ ایک ہی ٹوٹی سے مسلمان بھی پانی لیتے ہیں، عیسائی بھی پانی لیتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں کہا بھائی ہم انہیں منع نہیں کر سکتے، کیوں کہ اگر کسی چیز کو عیسائی کا ہاتھ لگ جائے تو وہ چیز پلید نہیں ہوتی۔ تو چیز کا پلید ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب اگر ذبح کر دیں کسی جانور کو تو وہ جانور بھی تمہارے لیے کھانا حلال ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، ان کی کتابیں بدل چکی ہیں، انہوں نے تبدیل کر دی ہر چیز کو، لیکن پھر بھی اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اگر کوئی انسان ان سے شادی کرنا چاہے تو اجازت ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب یا ہندو مسلمان کی بیوی سے، مسلمان کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا ایک امتیازی فرمان ہے اور خصوصیت ہے اسلام کی کہ مسلمان عورت سے صرف مسلمان مرد ہی شادی کر سکتا ہے،
لیکن مسلمان مرد یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، عیسائی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ جائز ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لوگوں عدل سے کام لیا کرو، انصاف کرو، چاہے تمہاری جانوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، جہاں پہ شہادت کی بات آ جائے، انصاف کی بات آ جائے تو ڈنڈی نہ مارو۔ تو ہمیں ہمیشہ انصاف کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ یہی ہے۔ اور آگے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو الہ العالمین نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے محبوب تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنے عذاب نازل کیوں کیے، ان کو بندر اور خنزیر کیوں بنایا؟ اللہ کا محبوب وہی ہے جو اللہ کی بات مانے گا، جو اللہ کے احکامات مانے گا، جو اللہ کے دین کے ساتھ پیار کرے گا، وہی اللہ کا محبوب ہے، اور اسی کے ساتھ یہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے دین کے اندر تحریف کی گئے، اس کو بدل دیا گئے، انبیاء کو قتل کیا گئے، تو اسی لیے یہ لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہے، ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان آیات کے اندر آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ اصول تھا کہ ایک حمل کا بیٹا دوسرے حمل کی بیٹی، ان دونوں کی آپس میں شادی کی جائے گی۔ ایک حمل میں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو جوڑا عطا کرتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اب دوبارہ جب حمل ہوتا تو اس میں بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتا، لیکن رشتے ازواج کا تعلق یہ تھا کہ پہلا بیٹا اور دوسرے حمل کی بیٹی اس کی شادی کی جائے گی، اور دوسرے حمل کا بیٹا اور پہلے حمل کی بیٹی اس کی شادی کی جائے گی۔ تو یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسری دفعہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ قابیل کی بہن خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن تھوڑی سی کم خوبصورت تھی، تو قابیل نے کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ نہیں کروں گا، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا یہ دین نہیں ہے، اللہ کا جو ہمارے لیے جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ تم دوسری جو حمل سے جو عورت ہے اس کے ساتھ شادی کرو گے، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم دونوں قربانی کرو، حابیل بھی قربانی کرے، قابیل بھی قربانی کرے، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جب ان دونوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ کیسے پتہ چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی؟ اس وقت جب لوگ قربانی کرتے تھے کھلے میدان میں تو آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی وہ سمجھتے کہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے، اور جس کی قربانی بچ جاتی آگ نہ جلاتی اس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے غصے میں آ کے حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہی وہ قتل ہے جو اسلام میں سب سے پہلا قتل ہے، اور قیامت تک جتنے بھی قتل کیے جائیں گے ان تمام کا گناہ قابیل کو ملے گا۔ اور آگے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہاں پہ ڈاکوؤں اور فسادیوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی انسان ڈاکہ ڈالتا ہے یا زمین میں فساد پھیلاتا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ تو ان کے 4 احکام بنتے ہیں۔
ان کی جرائم کی وجہ سے 4 سزائیں بنتی ہیں: قتل کرنا، سولی دینا، اور مخالف سمت سے قتل کرنا، ایک ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ، اور تیسری سزا ہے کہ جلا وطن کر دینا۔ تو یہ سزا کس طرح دی جائے گی کہ کوئی ایسا ڈاکو جس نے کسی کو قتل کیا ہے، صرف قتل کیا ہے اور کچھ نہیں کیا، اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ دوسرا ایسا ڈاکو یا فسادی جس نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے، اسے سولی چڑھایا جائے گا، سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اور تیسرا ایسا انسان جس نے صرف مال لوٹا ہے، جس نے صرف ڈاکو نے مال لوٹا ہے، اس کا ایک ہاتھ، ایک بازو اور دوسری ٹانگ اس کی مخالف سمت سے کاٹ دی جائے گی۔ اور چوتھا ایسا ڈاکو یا فسادی جنہوں نے نہ قتل کیا ہے، نہ مال لوٹا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف خوف و ہراس پھیلایا گیا، خوف و ہراس پھیلایا گیا، ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی اپنے علاقے سے انہیں نکال دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہاں پہ چور جو انسان چوری کرے گا اور پھر اس کے اوپر شہادت بھی ثابت ہو جائے، اس کی سزا کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد ہو یا عورت ہو، حالانکہ پورے قرآن کریم میں آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، جہاں پہ مردوں کے لیے مسائل بیان کیے جائیں گے اسی کے اندر خواتین بھی آئیں گی، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کیا کہ مرد بیان کر کے عورتوں کو اس میں شمار نہیں کیا، بلکہ عورتوں کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد چوری کرے یا پھر عورت چوری کرے، اگر شہادت ثابت ہو جائے، گواہی ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، تو ان میں سے ہر ایک کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تو یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر ہے، یہود کا، نصارہ کا، عیسائیوں کا، اور منافقین کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، آپ یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اگر یہ صحیح طرح ایمان نہیں لاتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، تو آپ غم نہ کریں، آپ کا کام اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، اور پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہاں پہ پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دلی دوست نہ بناؤ۔ تیسرے پارے کے اندر بھی اس بات کا ذکر تھا، چوتھے پارے کے اندر بھی اس بات کا ذکر تھا، اب یہاں پہ چھٹے پارے کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اگر اللہ رب العزت ایک بات کو بار بار کر رہے ہیں جس کے اندر ضرور حکمت ہے، اور حکمت یہی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہارے دلی دوست بن ہی نہیں سکتے، تمہارے لیے دوستی کریں گے لیکن ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے دشمنی چھپی ہوگی۔ اگر آپ ان کی دشمنی سے، ان کے وار سے بچنا چاہتے ہو تو تم بھی ان کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو۔ ہاں آپ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں کسی حد تک، جہاں تک اسلام میں اسلام کو نقصان نہ آئے وہاں تک آپ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں یہ بات بڑی اہم ہے، فرمایا کہ اگر تم دین کے کام سے اکتا جاؤ گے، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم دین کا کام نہیں کرتے نہ کرو، دین نہیں سیکھتے نہ سیکھو، تبلیغ نہیں کرتے نہ کرو، اللہ رب العزت تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کے دین کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں گے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو اللہ رب العزت ان سے یہ کام لے لیں گے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہی اللہ کے دین کا کام کریں جتنی ہمارے اندر طاقت ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنے رسول کو خطاب کیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے، داعی تھے، واعظ تھے، نصیحت کرنے والے تھے، اس کے باوجود بھی الہ العالمین نے فرمایا کہ اے میرے رسول آپ دین کی تبلیغ کرتے جاؤ۔ یہ لوگ سنتے ہیں سنیں، نہیں سنتے نہ سنیں، مانتے ہیں مانیں، نہیں مانتے نہ مانیں، جو مرضی کریں، آپ غم نہ کھائیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ کی جو آپ کے ذمے ڈیوٹی ہے، جو اللہ کا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ اسے ادا کرتے جائیں، ان کی پرواہ کرنے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الہ العالمین خود ہی جس کو ہدایت دینا چاہے گا اسے ہدایت دے دیں گے، اور جسے تباہ و برباد کرنا چاہیں گے وہ انسان خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہاں پہ الہ العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کا پھر تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو ہمارے لیے بھی ضروری ہے بیان فرمائی ہے کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ بغض کرتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کی بنسبت مسلمانوں سے کم بغض رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ آپ نہ یہودیوں کی پرواہ کرو نہ عیسائیوں کی پرواہ کرو، آپ صرف مسلمانوں کے ساتھ احساس کرو، مسلمانوں کی پرواہ کرو اور مسلمانوں کے ساتھ ہی اپنے معاملات طے کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا